بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ایت فاطمہ میں ویلکم. ویورز، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنی، اور اس میں نے کوکنگ وتھ شبانہ کی فیملی کے لحاظ سے ایک سینسٹیو ٹاپک ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ان کی دونوں بیٹیوں کا ذکر ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں نہ ہی کسی کی چمچہ گیری ہے، نہ ہی کسی کو فیور کرنا ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنے فیور میں لینا ہے، نہ ہی کسی کو ڈسکریج کرنا ہے. دیکھیں، امبر اور گڑیا جو ہیں وہ نہ میری کوئی ریلیٹیو ہے، نہ مجھے کوئی ان سے ہمدردی ہے، بلکہ وہ انہوں نے تمام چینلز کو بولا ہے نا الٹا سیدھا، مجھے بھی بولا ہے بہت الٹا سیدھا. دیکھیں، ظاہر ہے ریئیکشن والے جب ان کے لیے برے ہیں تو اس میں انکلوڈنگ سارے ہی چینلز آ جاتے ہیں جو ریئیکشن والے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں نے کہا شاید پتہ نہیں ان کی بیٹیوں کے فیور کی جا رہی ہے. دیکھیں، فیور نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ میں نے کوکنگ وتھ شبانہ کو کہا ہے کہ ہم آپ کی بیٹیوں سے کبھی ہم نے کوئی برائی نہیں لی کہ بھائی وہ گھر پہ کیوں آتی ہیں. وہ آئیں، میں کہتی ہوں روز آئیں، وہیں بیٹھی رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. مگر یہاں پر جو وہ کیمرے کے سامنے اپنا ایٹیٹیوڈ شو کرتی ہیں، اور وہ ایٹیٹیوڈ ان کا اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ اور بھابھی کی طرف سے بھی ہے، اور اپنے امی ابو کی طرف سے بھی ہے، اپنے بہنوئیوں کی طرف سے بھی ہے. دیکھیں، گڑیا اور امبر جو ہیں دونوں، ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، یعنی کہ بھائی کے بچوں کو اسی طریقے سے گودوں میں اٹھا کے پیار کیا ہو جیسے وہ اپنے بچوں کو کرتی ہیں. میں گڑیا کی بات کر رہی ہوں. امبر تو بہت عرصے تک اپنے بھائیوں کے بچوں کے پاس رہی ہے، اس نے اس طریقے سے پیار بھی کیا ہے ان کو، ٹھیک ہے، چھوٹے والے کے ساتھ وہ کھیلتی بھی بہت تھی. لیکن گڑیا جو ہے جب آتی ہے اپنے اماں کے گھر، تو گڑیا، دیکھیں، ہم وہ دیکھتے ہیں جو ویڈیو میں آ رہا ہو، جو کانٹینٹ میں آ رہا ہو. اور میں نے بھی ان سے یہی کہا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ آپ کے گھر میں بیہائنڈ دا اسکرین کیا ہو رہا ہو، جو آپ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. 10 سے 15 منٹ کا کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈیفینیٹلی وہی دیکھتے ہیں جو کہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا دکھایا گیا ہے کہ گڑیا آتی ہے، بے شک چلو آتی ہے، لیکن آنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے رہنے کا. اس کا ایٹیٹیوڈ وہ ہوتا ہے رہنے کا کہ جیسے یہ اس کا گھر ہے اور وہ منہ پھلا کے پھر رہی ہے، اور اس کی جو بھابیاں ہیں یا بھابھی ہے وہ اس کا سارا کام کرے. اچھا، یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے جواباً کہ گڑیا تو مہمان ہے، وہ مہمان بن کے آئی ہے. دیکھیں، مہمان جو ہوتا ہے نا وہ 1 آدھ گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب انسان بہت زیادہ اپنے ہی گھر میں جا رہا ہے، اور جبکہ وہاں پہ دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یار، میں آ رہی ہوں اور میری وجہ سے جو ہے کسی نہ کسی کا پروگرام، ٹائم، نیند، آرام، سکون ڈسٹرب ہوتا ہے. نہیں بھی ہوتا ہو ڈسٹرب تو ڈیفینیٹلی اس میں فرق پڑتا ہے. اور وہ کون ہے؟ ظاہر ہے وہ کوکنگ وتھ شبانہ نہیں ہے، مقیم انکل نہیں ہے، تحسین ابھی تک تو نہیں ہے کیونکہ تحسین سنگل ہے، محسن گھر میں رہتا نہیں ہے تو محسن کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ہے صرف معطر، کیونکہ بیسیکلی جو گھر کا کام ہوتا ہے نا، دیکھیں، ایک عورت ہے اگر وہ اپنے ہی فیملی ممبرس کا کھانا بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایشو نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ پاپا کس وقت آئیں گے، میرے ہسبینڈ کس وقت آئیں گے، تحسین جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا پسند ہے، وہ تو کھا ہی لیتا ہوگا جو بنتا ہوگا گھر میں، یا پھر یہ فوڈ کورٹ سے یا باہر سے یہ آرڈر کر لیتے ہیں کھانا جب دل چاہتا ہے. اور پھر زیادہ تر یہ باہر بھی گھومنے جاتے ہیں. اب جب ایک شخص باہر سے آ کے بیٹھ رہا ہے تو اس کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں اتنی نرمی لانی چاہیے، اتنی پولائٹنس لانی چاہیے، اتنا ہمبل ہو جانا چاہیے کہ دیکھنے والے لوگ بولیں کہ واقع میں یار یہ اپنے گھر آتی ہے تو اس کو اس عورت سے ہمدردی ہے. ایک تو ماں، دیکھیں، میں اس میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر گڑیا پڑھ کے بیٹھ جائے تو کوکنگ وتھ شبانہ جو کہتی ہے میرے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، اور ہوتا ہوگا، ظاہر ایج فیکٹر ہے، تو آپ آ کے ایک تو اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤ کہ اگر میں آ رہی ہوں تو میں اپنی ماں کا کسی نہ کسی طرح ہاتھ بٹاؤں گی، ٹھیک ہے. پھر میری ایک جو بھابھی ہے جو میرے لیے کام کر رہی ہے، یار ظاہر ہے گڑیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ان کے لیے کھانا تو خیر اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن پکا تو رہی ہے نا وہ. جو معطر ہے وہ گڑیا کے لیے بھی الگ سے اللہ وہ روٹیاں بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، تو سالن بھی زیادہ بنائے گی، روٹیاں بھی زیادہ بنائے گی بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر اگر وہ اپنے بچوں کے لیے فرینچ فرائز بناتی ہے یا کٹلس بناتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی تعداد بڑھائے گی، کیونکہ میری نند کے بچے بھی ہیں. یہ ایک ایتھکس بھی ہے نا یار، اکیلے ایسا اچھا نہیں لگتا کہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اور دوسرے بچوں کو آپ نے چھوڑ دیا. تو ان تمام چیزوں کا خیال نیچرل ہو جاتا ہے جب آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ ہے جو لحاظ کا بھی ہو اور جو بہت کلوز ہو. تو یہ تمام چیزیں
ان کو کرنی چاہیے کہ یار یہ اگر سب کے لیے چائے بنائے شام میں گڑیا کہ میں آئی ہوں اور میں سب کے لیے چائے بنا رہی ہوں، باہر سے میں نے سموسے لیتی ہوئی آئی ہوں یا میں جلیبیاں لیتی ہوئی آئی ہوں یا میں نے پیزا آرڈر کیا ہے بچوں کے لیے، تو یہ چیزیں دل میں جگہ بڑھائیں گی۔ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کوکنگ وتھ شبانہ بعد میں لوگوں کو ٹیز کرتی ہیں، اور یہ تک انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ مت کریں مجھے کامنٹس۔ یہ چڑ کے کہا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کامنٹس کرنے والے باز آ جائیں؟ دیکھیں وہ ویورز ہیں، وہ ٹائم دے رہے ہیں آپ کو، ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، وہ ٹائم دے رہے ہیں، وہ بیٹھ کے آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو جو انہیں برا لگے گا وہ کہیں گے۔ بیٹر یہ ہے کہ آپ ان کو ٹیز کریں اور خود روئیں، کبھی احتجاج کر رہی ہیں، کبھی رو رہی ہیں آپ، کبھی دھمکیاں دے رہی ہیں، کبھی آپ خاموش ہو کے بیٹھ رہی ہیں، کبھی خاموش بددعائیں دے رہی ہیں، کبھی آپ ڈانٹ رہی ہیں کمنٹس کرنے والے کو، تو بیٹر کیا ہے؟ بیٹر ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ صحیح کریں، اس کنٹینٹ کو صحیح کریں۔ اب یہاں پر دیکھا کیا گیا ہے کہ گڑیا کے فیس پہ ایک غرور اور تکبر رہتا ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے 99%، اور تھوڑا سا وہ ہارش بھی ہے۔ اب کیا ضرورت تھی یہ گڑیا کو کہنے کی سب کے سامنے کہ ہاں دیکھو تمہاری وجہ سے الگ گھر لیے ہم نے، ہاں دیکھو وہاں پہ کیا ہوا، معطر ہو گئی کسیانی، معطر نے کہا دیکھو ہماری یہ ویلیو ہے، ہماری کیا ویلیو ہے دیکھو۔ دیکھیں اب اگر کوکنگ وتھ شبانہ کچھ دیتی ہیں اپنی طرف سے، جو ان کی بھی ارننگ ہے وہ دیتی ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ان کو اپنے خاندان سے نہیں مل رہا، وہ ساس کی طرف سے گفٹ مل رہا ہے، لیکن دینا تو ہے نا۔ جب آپ اپنے بیٹے کو دیں گی تو وہ بہو کو بھی مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ انہوں نے ایک ایک کمرے جو بنائے ہیں اپنی بہوؤں کے بیٹیوں کے بہوؤں کے ساتھ، وہ بھی چلو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا آپس کا کمپرومائز ہوگا یا ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا فلیکسیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو بہوؤں کا ایٹیٹیوڈ، بیٹیوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اپنی بھابھی کے ساتھ، وہ کچھ ان ایکسیپٹیبل سا ہے، وہ کچھ چبھنے والا ہے، یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ یعنی کہ جہاں پہ امبر کھڑی ہوئی اور گڑیا کھڑی ہوئی جب یہ نئے گھر میں گئے تھے تو اوپننگ کرنے اس کی، تو انہوں نے کیا بولا، ہمارا بھی کمرہ ہے یہاں پہ، ہاں اور یہاں پہ میرا کمرہ ہوگا، مطلب انہوں نے اپنی خوشی ظاہر کی۔ لیکن معطر کے چہرے پہ کیوں 12 بجے ہوئے تھے؟ معطر کو کیا فیل ہو رہا تھا؟ چلو گھر تو مل گیا، رہ لے گی وہ تو صبر کرنے والی ہے، لیکن معطر نے کیا اس وقت فیل نہیں کیا کہ صرف بیٹیوں کو گفٹ دیا جا رہا ہے؟ اگر یہ کوئی اسلامی روایت نہیں ہے، اسلامی کوئی تہوار نہیں ہے، تو آپ مجھے بھی تو گفٹ دے سکتی ہیں، کیونکہ گڑیا نے اور امبر نے وہی گفٹ بڑے پیارے پیارے سے کپس تھے وہ دکھائے، سیم ایز دس معطر کو یہ کہہ کے دے سکتی ہیں کہ نہیں یہ بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کو بھی یہ گفٹ دے رہی ہوں، تو کیا رہتا، ایکسیلنٹ رہتا یار، ایکسیلنٹ۔ پھر اسی طریقے سے جب گڑیا جا رہی تھی، زینب کو آئی تھنک 40 days کی زینب ہو گئی تھی، تب گڑیا گئی تو وہ بڑے گلے والے مل کے گئی معطر سے اور تھینک یو بھی کہا، مگر ایسے نہیں چلتا۔ معطر نے اپنا جان، اپنا ٹائم، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کو ٹائم دیا۔ ظاہر ہے وہ بھی عورت ہے، ہر قسم کی پرابلمس ہوتی ہیں، کبھی دل نہیں چاہتا کام کرنے کا، کبھی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، تو اس کا ریوارڈ کیسے دے سکتی تھی؟ اس کا ریوارڈ آپ دے سکتی تھی اگر آپ کا برانڈ جو تھا، جو آپ کے کہنے پہ ہے، وہ کنول کا نام سے جو آپ نے وہ کیا ہے کپڑوں کا کام، ایک اس کو دے سکتی تھی سوٹ بڑا اچھا 3 پیس، نہیں ہوتا تو اپنی طرف سے ہی کچھ لے کے دے دیتی، تو اس سے کیا رہتا ہے کہ آپ کی ڈگنیٹی بڑھتی۔ لیکن یہاں پہ ویڈیو میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا کہ جس سے نندوں کی ڈگنیٹی بڑھے، ان کی ڈگنیٹی اور کم ہوتی ہے ان کے ایٹیٹیوڈ سے یا ان کے فیشل ایکسپریشن سے یا ان سے کسی زبان کے کہے ہوئے الفاظ سے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ معطر فرشتہ ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں برائی ہے، لیکن بات ہوتی ہے برداشت کی، بات ہوتی ہے عقل کی، سمجھ کی۔ اب دیکھیں معطر ہے، وہ بھی، اس کو بھی غصہ آتا ہوگا نا، پاور تو اس کے پاس بھی ہے، وہ بھی بہو ہے ماشاءاللہ، 2 بیٹے بھی ہیں اس کے، مگر اس میں برداشت ہے۔ ایک تو ظاہر ہے اس نے کہا ہے بہت مشکل وقت انہوں نے دیکھا ہے، تو ظاہر ہے اس سے بھی انسان میں برداشت۔ دیکھیں اب یہاں کی بات آتی ہے امبر کی۔ امبر تو کافی ٹائم رہی ہے نا محسن کی بیوی یعنی کہ معطر کے ساتھ، تو امبر ویسے تو بیوقوفانہ حرکتیں کرتی تھی، لیکن جب یہ پیک پوائنٹ پہ بات ہو گئی کہ معطر پہ ظلم ہو رہا ہے، معطر بہت کام کر رہی ہے، تو کوکنگ وتھ شبانہ کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے کہ لڑکیوں سے کام نہیں کروانا چاہیے، لڑکیاں کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہیں، ایک تو پتہ نہیں ہوتا کون کب تک کے لیے ہے، پھر یہ ہے کہ آگے کا پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کس فیملی میں لڑکی جائے گی۔
تو اپنے بچوں کو ایگزامس کے لیے انسان پہلے سے پریپیئر کرتا ہے نا. اگر یہی چیز معطر کی امی پہلے کہتی اور معطر کو کچھ بھی کام نہیں آتا تو کیا کرتی کوکنگ وتھ شبانہ, سوچیں نا آپ. اور یہ تو چلو یوٹیوب کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ ارن کر لیا اور بہت ان کو فلیکسیبلٹی مل گئی, لیکن امبر نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اور امبر جس گھر میں گئی, ظاہر ہے وہ نارمل فیملی تھی جو نارمل کماتے ہیں جینٹس اور اس طریقے سے گزارا کرتے ہیں, وہ اپنا مڈل کلاس, ہماری طرح آپ لوگوں کی طرح میجورٹی تو مڈل کلاس ہے پاکستان میں. تو ان لوگوں سے یہ چیز سفر نہیں ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے جس کام کے لیے ایک عورت آئی ہے وہی نہیں کر پا رہی بالکل بھی, تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے سامنے آیا. اچھا اب وہ تو چلے جو آیا, لیکن امبر اگر دکھانے کے لیے تھوڑا سا کانٹینٹ میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی عاجزی دکھاتی کہ نہیں بھابھی تھک گئی تھی, میں نے کہا بھابھی میں یہ کام کر لوں آپ جائیں, ٹھیک ہے, کتنا اچھا رہتا. لوگ کتنے بولتے ہیں ہمبل لڑکی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ گڑیا اور امبر دونوں کی جو ان کا جو اونچا سر ہے نا وہ کر دیتا ہے پرابلم. اور زندگی میں جو لوگ عاجزی سے چلتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں, جو لوگ سر اٹھا کے چلتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں. یہ زندگی کا ایک میں بتاؤں جو آنسر ہے نا بہت سی کوشچنس کا, بہت ساری لڑائیوں کا جو آنسر ہے وہ یہی ہے. اور یہ آنسر اگر ان کی بیٹیاں سمجھ لیں تو ایکسلنٹ ہو جائے گا. بیٹر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کوسنے دیں, بددعائیں دیں, وہ غلط ہے. دیکھیں ریئیکشن چینل والے بیچارے جتنا بھی بولیں, جتنا بھی اسما بول لیں, جتنا وہ علیز مدر بول لیں, جتنا وہ کینیڈا والی بول لیں, جتنا میں بول لوں, ہمارے ویوز آپ سے بہت کم ہیں, ہمارا کانٹینٹ آپ سے بہت چھوٹا ہے. ہمیں اتنی پرمیشن نہیں ہے کہ ہم ولاگ بنا سکیں, یا ہم اتنا ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے کیمرے کو فیس کر سکیں. ہوتا ہے آپ کے یہاں براڈ مائنڈیڈ ہیں, آپ کے یہاں پرمیشن ہے, لیکن سب کے یہاں نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ پرابلمس آتی ہیں یار. کیمرے کے سامنے جب آپ آئیں گے اور اپنی لائف کو آپ اوپن کریں گے تو پرابلمس آئیں گی, آپ فیس کر سکتی ہیں بٹ ہم فیس نہیں کر سکتے. تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں ایک ولاگ بنانے, ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے جس پہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے. اور چلے میں مانتی ہوں کہ میرا اتنا نہیں ہے کہ میں نے بہت زیادہ ہارش ورڈز بولے ہوں یا بہت زیادہ کانٹینٹ اپلوڈ کیا, اور لیکن جو لیڈیز ہیں اور جو بہت زیادہ آپ سے ڈائریکٹ آپ کو بول رہی ہیں, آپ نے ان کو غصے میں آ کے بہت ہارش ورڈز بولے. لیکن میں یہ کہوں گی دیکھیں یوٹیوب اپنی جگہ ہے, ریئیکشنز اپنی جگہ ہے, لیکن پرسنلی کسی کو بھی بددعائیں نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ کسی کے گھروں پہ, گھر والوں پہ خدا نخواستہ آپ نے الفاظ بولے, اور اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسلام میں جتنے بھی ہمارے نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے لوگوں کو بددعائیں نہیں دی ہیں, انہوں نے یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو غصہ بھی آئے نا تو انسان بیٹر ہے کہ اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اسٹرانگ کر دے, مجھے عقل دے دے, مجھے بیٹر وے پہ چلائے, بنسبت اس کے کہ ان لوگوں کو جو بیچاری لیڈیز ہیں, چاہے وہ سنگل ہوں, چاہے وہ میرڈ ہوں, چاہے وہ بچوں کی اماں ہوں, چاہے وہ ساس ہوں, چاہے وہ بہو ہوں, چاہے وہ جٹھانی ہے, واٹ ایور, لیکن وہ بیچاری اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی تھوڑی سی انکم کے لیے بیٹھ جاتی ہیں. اور یہ مجھے بھی پتا ہے سب کچھ جو مقیم صاحب نے کہا تھا, کہ جو بھی کہا تھا انہوں نے ریئیکشن چینل والوں کے لیے, سب کو سب کچھ پتا ہے. تو بیٹر ہے جب آپ کو پتا ہے کہ وہ بیچارے ان حالات کے ہیں تو ان کو تو بددعائیں دینے سے گریز کیجیے اور اپنے آپ کو دکھائیے کہ آپ ایک پازیٹیو لیڈی ہیں. گڑیا اور امبر جیسی پروو ہونے کی نئی کوشش کیجیے, بلکہ ان کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا تم لوگ صحیح ہو, تم لوگ اپنے آپ کو صحیح کرو, تو ہی آپ کا چینل جو ہے وہ صحیح گروتھ ہوگی اس کی. ویڈیو اچھی لگی ہو فرینڈ تو بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.